رحمت کو امام حسین نے جس انداز میں دنیا تک پہنچایا ہے، اس رحمت کو ان عزاداروں کو اپنے وجود کے اندر اختیار کرنا ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم سبیل کے اوپر شربت سرو کر رہے ہیں، کوئی اپنا آ گیا تو اچھے سے پیش کر رہے ہیں، کوئی غیر آ گیا کہ جلدی سے دے کے رخصت کرو۔ اگر کوئی ایسا مل گیا کہ جس سے ہماری پرانی عداوت ہے کہ نہیں بھئی اس کو ہم نہیں دیں گے، نہیں، دسترخوان کے اوپر نیاز چکھنے کے لیے سارے مومنین بیٹھے ہیں کہ نہیں وہاں پہ دیر سے لے جاؤ اس لیے کہ وہ بیٹھا ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا، نہیں، میری پسند ناپسند میرے گھر کے لیے ہے، یہ فرش عزا ہے، یہاں میری پسند کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ عزادار ہے، اگر وہ امام حسین کا مہمان ہے تو میرا دشمن ہونے کے باوجود میری آنکھوں پر بیٹھے گا، اور اگر میرا اپنا ہے اور امام حسین کا نہیں ہے تو پھر لاکھ کچھ ہو جائے اس سے مجھے محبت نہیں ہو سکتی۔ معیار امام حسین کی ذات کو بنائیے۔ یہ رحمت کا مزاج، یہ رحمت کا جذبہ امام حسین سے ہمیں سیکھنا ہے۔ کبھی کبھی تو بڑا عجیب منظر میں نے خود دیکھا، اس لیے میں کہا، البتہ معمولاً ایسی بات میں ممبر سے نہیں کہتا۔ میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ وہ ماتم نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو صاحب نوحہ پڑھ رہے ہیں کہیں ان کا نوحہ کامیاب نہ ہو جائے۔ استغفر اللہ، اب تو یہ حد ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں مجھے اپنے اوپر اتنا ناز ہے کہ میری بنا پہ نوحہ کامیاب ہوتا ہے۔ میں ہوں کون ہے یا نہیں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے اختلاف ہو گیا، کر لیجئے اس سال مجلس، ہم تو نہیں آئیں گے۔ بھئی آپ ہیں کون؟ یہ جملہ سننے میں آتا ہے نہیں آتا؟ کر لیجئے گا، ہم نہیں آئیں گے۔ بھئی نہ آئیے آپ، جن کے لیے ہم مجلس کرتے ہیں وہ آئیں گی۔ اس قسم کے جملوں کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، فرش عزا پہ آ کر میں اپنا قد بڑھاتا ہوں یا میرے آ جانے سے فرش عزا کو عظمت مل جاتی ہے؟ مجھے عظمت ملتی ہے فرش عزا کی بنا پر، فرش عزا کو کچھ عظمت نہیں ملتی ہے میری بنا پر۔ ہم کون ہیں جو اس فرش عزا کی عزت کو بڑھائیں؟ اس فرش عزا کی عزت کو دینے کے لیے، عظمت کو بیان کرنے کے لیے وہ سیدہ کافی ہیں کہ جو شکستہ پہلو ہونے کے باوجود فرش عزا پہ آتی ہیں۔ کبھی غرور نہ کیجئے گا، ہم اپنی انجمن لے کے نہیں آئیں گے، ہم اس سال تابوت مبارک اٹھانے نہیں آئیں گے، ہم شب بیداری میں نہیں آئیں گے، ہم مجلس میں نہیں آئیں گے، ہم جلوس میں نہیں، آپ نہ آئیے، لیکن یہ جملہ نہ کہیے کہ میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا کہ اندر ایک غرور چھپا ہوا ہے۔ اپنے کو کچھ عزاداری کے مقابل نہ سمجھیے گا۔ ہم یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ عزاداری ہماری بنا پر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے جو جملہ میں نے پہلے کہا تھا، عزاداری ہماری بنا پر نہیں ہے، ہم عزاداری کی بنا پر ہیں۔ سرکار سید الشہداء کے عزادار تو آسمان پر رہنے والے یہ ملائکہ ہیں، امام حسین کی عزاداری تو یہ انبیاء کر رہے ہیں، امام حسین پر گریہ و ماتم تو اللہ کے نیک بندے کر رہے ہیں، ہم کو تو شامل کر لیا گیا ہے۔ لہٰذا فرش عزا پر اس جملے کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے بچے خاص طور سے ذہن میں رکھیں، اس بنا پر لہٰذا فرش عزا پر آ جانے کے بعد غرور نہ پیدا ہونے پائے، بلکہ سجدے کو شکر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر یہ جملہ کہیے کہ میرے پروردگار ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے عزاداری کی توفیق عطا کر دی۔ ہمیں اس جذبے کے ساتھ آنا ہے۔ امام حسین کی عزاداری ہمیں رحمت سکھاتی ہے، امام حسین کی عزاداری ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہے۔ تو جب غیروں کے ساتھ ہمارا سلوک رحمت کا ہونا چاہیے تو پھر اپنوں کے ساتھ تو زیادہ رحمت کا